پاکستانی سیاسی جماعتوں میں سے ہے جو بر صغیر کی تقسیم سے پہلے سے اس ملک کے سیاسی میدان میں کام کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے اہم کارنامے جو تھے وہ یو ڈی ایف کا فارمیشن اور پی این اے کا فارمیشن تھا۔ جناب امیر صاحب، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، لیکن ایک ادنا سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے میرے ذہن میں بھی اور بہت سے میرے طرح سیاسی دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ جماعت اسلامی کا وہ فعال کردار، وہ اصولی کردار جو 77 تک رہا، وہ پھر سن 88 تک نہیں رہا۔ وہ کیا وجوہات تھی کہ جماعت اسلامی یو ڈی ایف اور پی این اے کے فارمیشن میں اتنی آگے رہی، جمہوری تحریکوں میں اتنی آگے رہی، اتنی قربانیاں دی۔ یہی جماعت اسلامی تھی جس پر ایوب خان نے پابندی عائد کی تھی اور حضرت مولانا مودودی صاحب پر بغاوت کا مقدمہ چلایا تھا۔ لیکن 77 کے بعد میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اپنے روایت کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ یہ میرے ذہن میں ابھی تک اس سوالوں کا جواب نہیں مل سکا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اپنی اس خطاب میں ان بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ ایم آر ڈی میں وہ فعال کردار ادا نہیں کر سکے جو یو ڈی ایف اور پی این اے میں آپ کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کی قیادت میں، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ جماعت اسلامی اپنا سن 62، 64، 76، 75 اور 77 کا کردار دوبارہ اپنائے گی، اور اس ملک میں جو آج نام نہاد جمہوریت ہے، اس ملک میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ماشاء اللہ کا کنٹینیویشن ہے کسی نہ کسی فیس میں۔ آپ اس کے خلاف اور اس ملک میں ایک صحیح جمہوریت کی قیام کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ایک نئی جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی بار کے وکلا ہوں یا اس ملک کے کوئی بھی بار ایسوسیشن، آپ کی ہر ایسی تحریک میں ہم عملی طور پر آپ کے ساتھ دیں گے، عدلیہ کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ اب میں محترم قاضی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے ایڈریس کریں گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم صدر بار اور معزز ممبران بار، میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس منتخب ایوان میں، جو کہ ملک کی سب سے بڑی بار ہے، جس میں صاحب بصیرت لوگ ہیں، یہاں دعوت دی اور مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں اتنے چنے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے کچھ گزارشات رکھ سکوں۔ بعض کا جو رول رہا ہے پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کے لیے اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور پاکستان کے وکلاء اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہر دور کے اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے، اور انہوں نے آمیریت کا راستہ روکا ہے۔ ہم سے کچھ آپ کو گلے ہیں جس کا ذکر صدر بار نے بھی کیا۔ یہ گلے اور شکوے میں
سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارا موقف نہ سمجھنے اور کچھ غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ ہماری کوتاہیاں بھی ہوں کہ انسان کوتاہیوں سے خالی نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو کوتاہیوں سے مبرہ نہیں سمجھتے. لیکن میں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ آپ ہمارے اوپر کم از کم اتنا یقین کر لیں کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اپنے ضمیر اور ایمان کے مطابق کیا ہے. ہم نے کوئی مصلحتیں ہمارے سامنے نہیں تھی، کوئی مفادات ہمارے سامنے نہیں تھے. ہم نے ہمیشہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور مشورے کے ساتھ فیصلے کیے. ہماری جماعت میں مشاورت کا اور مشوروں کا ایک نظام ہے، اور اس مشورے کے نتیجے میں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو بھی بہتر صورت ہمیں دکھائی دی ہے اس کے مطابق ہم نے ایک موقف اختیار کیا ہے. اس میں کچھ چیزوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اور آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن میں اپنا موقف سمجھانے کے لیے ایک دو بنیادی باتوں کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری سوچ ہے، ہماری اپروچ اور ہماری تھنکنگ ہے کہ جب مارشل لا نافذ ہو جائے تو مارشل لا سے نکلنے کے لیے فوج کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں مارشل لا کی گرفت مضبوط تر ہو جاتی ہے اور ملک ایک ایسی سازشی چکر کا شکار ہو جاتا ہے جس سے پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اس کی مثال خود ہمارے اپنے ملک میں بھی موجود ہے کہ ایک آمیریت سے نکلنے کے لیے تحریک کے نتیجے میں ہمارے اوپر دوسرا مارشل لا مسلط ہوا ہے. یہ چین اور یہ تسلسل آپ کے ملک کے اندر بھی موجود ہے، اور آپ جنوبی امریکہ میں اور مشرق وسطی کے ممالک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بعض ممالک مستقل طور پہ آمیریت کی گرفت میں آ گئے کیونکہ وہاں حکمت کے ساتھ اور صبر اور تحمل کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ایسے لوگ موجود نہیں تھے، ایسی سیاسی جماعتیں موجود نہیں تھیں جو صبر اور تحمل اور حکمت کے ساتھ مارشل لا اور آمیریت سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکتے. یہ ہماری پہلی اور بنیادی وجہ ہے اور سوچ ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ پالیسیاں اختیار کرنی پڑی. دوسری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہماری اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جیسی بھی بڑی بری جمہوریت ہو وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ اور آمیریت سے بہتر ہے. اس لیے جو کچھ بھی مل سکے ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لا کے بغیر، چاہے وہ ادھوری شکل میں کیوں نہ ہو، اس کو اختیار کرنا یہ دانشمندی ہے ہمارے پیش نظر. اور اسی لیے ہم نے جو پالیسی مسلسل مستقل اختیار کی ہے، یعنی ان دو نکات کی روشنی میں آپ کے لیے اس کا سمجھنا آسان